अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबके सलाम का, आप जहाँ जहाँ से इस वक्त सलाम कर रही हैं, अल्लाह की शान और अल्लाह की नेमतें। टेक्नोलॉजी भी किसी मुजज़े से कम नहीं लगती है। ये हकीकत है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सी बुराइयां भी दुनिया में प्रिवेल करती रही और कर रही हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि इस तरह के मौक़ों के ऊपर टेक्नोलॉजी किसी मिरेकल से कम नहीं लगती। हम में से हर कोई अपने अपने घरों के अंदर इस वक्त मौजूद है और मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हम मौजूद हैं, और आप मुझे सलाम करती हैं वो मुझे नज़र आता है और मैं आपको जवाब दे रही हूँ, और आप सबको अपने अपने कंट्रीज़ में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में अलग अलग सुनाई दे रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह ताला अपनी नेमतों के साथ हमेशा रखे और ईमान के साथ रखे और आजमाइशों से महफूज रखे। अपना आज का सेशन नंबर 15 अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र व लकस सनाउल हसन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल लहब हमने इस इन डेप्थ स्टडी में अल्हम्दुलिल्लाह कल शुरू कर दी थी, और बेसिक तारुफ के बाद हमने जो चैप्टर शुरू किया था उस चैप्टर को हमने नाम दिया था कि हम वो रीजंस देखना चाह रहे थे कि आखिर इस्लाम के कई दुश्मनों में से या अंबिया और रसूलों के कई दुश्मनों में से अल्लाह ताला ने अबू लहब को ही क्यों सेलेक्ट किया कि उसके नाम के ऊपर पूरी सूरत या उसके और उसकी बीवी के बारे में पूरी सूरत एक स्पेसिफिक उन दोनों की सजा को मेंशन करते हुए आई है। इसी चैप्टर को हमने कल शुरू किया था, और उस रेफरेंस में आपको जो पहली रीजन मैंने देनी शुरू की थी उसमें अबू लहब और उसकी बीवी के ऊपर जो अल्लाह की नेमतें बरस रही थीं, उस हवाले से हमने बात की थी कि ये पहला एडवांटेज था जो इंसान होने के नाते इन दो को मिला था कि इनके ऊपर दुनिया बरस रही थी। चार्मिंग थे, क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटीज थी, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल थे, वेल्दी लोग थे, और जब इंसान के ऊपर नेमतें बरसती हैं तो नेमतें देने का मकसद होता है। इसलिए कि हमने हमेशा ये बात सुनी है कि हर नेमत का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी जिसके पास जितनी नेमतें हों वो अपने आप को जो है वो कोई अल्लाह का लाडला ना समझना शुरू कर दे, बल्कि उसके कंधों पर उस नेमत के हक का अदा करने का बोझ उतना ही बढ़ता चला जाए। तो एक बेसिक रीजन जो स्कॉलर्स मेंशन करते हैं वो ये है कि इन दोनों मियाँ बीवी को अबू लहब, जिसका नाम आपको बताया था अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुतल्लिब था, अबू लहब और इसकी बीवी को अल्लाह ने बहुत नेमतें दी थी। सो एक्सपेक्टेड था कि जब किसी इंसान को इतनी नेमतें मिल जाएं तो वो जो फुर्सत उसको मिले उसको वो अल्लाह और रब की तरफ सोचने पर और रिफ्लेक्शन करने के ऊपर लगाए। लेकिन आप ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करें तो आपको हमेशा से पता चलता है कि जितनी इंसानों को नेमतें मिलती हैं और मिली, हमेशा से इंसान मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अक्सरियत खालिक से, अपने रब से दूर हो गई, उनसे गाफिल हो गई। तो ये एक मेजर वजह स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह का गजब इन पर इसलिए भी भड़का बिकॉज अल्लाह ने इनको बहुत नेमतें अता की थी। कल आपको बहुत क्लैरिटी से शरिया का उसूल भी बता दिया था, और अबू लहब जो कुन्नियत है अब्दुल उज़्ज़ा की, उसके बारे में भी आपको डिटेल बता दी थी
کہ لہب اس کو کیوں کہتے تھے, ابو لہب اس کا ٹائٹل نک نیم کیوں تھا, وہ اس کے کمپلیکشن کی وجہ سے اور اس کی فزیکل خوبصورتی کی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا, کیونکہ اس کا ریڈش کمپلیکشن تھا, اور ایکسیپشنلی کہا جاتا ہے عرب کمیونٹی میں, قریش کے قبیلے میں گڈ لکنگ انسان تھا. دے بوتھ ور لائک سیلیبریٹیز یو کین سے, اس معاشرے کے اندر فیم والے اور سیلیبریٹیز کی طرح رہنے والے لوگ تھے, اور یہ ان کا پہلا ایڈوانٹیج تھا جو ان کو اللہ کی طرف سے ملا تھا. جب انہوں نے اس کو نہیں استعمال کیا, سو ڈیفینیٹلی اللہ کی ناراضگی کا ایک اینگل انہوں نے ڈیویلپ کر دیا. دوسری ریزن اس چیپٹر کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم مختلف تفاسیر سے اور ہسٹری کی کتابوں سے اگر سمجھنا چاہیں, تو ایک میجر ریزن جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان دونوں کے اوپر بھڑکا ہے, وہ یہ کہ جہاں نعمتیں فزیکل خوبصورتی اور فیمس ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے تھیں, وہاں دوسرا بڑا ریزن یہ تھا کہ یہ عرب میں بہت اہم لینیج کے ساتھ کنیکٹڈ تھے, دونوں میاں بیوی. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ود ان دا عرب کلچر سنس دین آج تک جو لینیج ہے یہ اس کے اوپر ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, بڑا فوکس ہوتا ہے, بہت اس کو ویلیو کرتے ہیں. آپ کو بتایا تھا نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ان کے اپنے حسب نسب, ان کے اپنے ٹرائبل لینیجز, بلکہ یہ تو اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کا جو لینیج ہوتا تھا اس کو بھی ریکارڈڈ رکھتے تھے. اور اسی لیے ان کے ہاں جو تھے وہ سرخ اونٹ جو تھے وہ بڑے ایکسپینسو اونٹ سمجھے جاتے تھے, بیکاز ان کا لینیج یہ لوگ کانسٹینٹلی اس کے اس اونٹ کا باپ یہ تھا اور اس اونٹ کا یہ تھا اور اس, تو یہ پورا ٹریس کر سکتے تھے. اٹ واز اے ہائی کوالٹی لینیج ود ان دا اینیمل کنگڈم, جو کہ کیملز کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا تھا. تو جب جانوروں میں لینیج کا حسب نسب کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا, تو اس کلچر کا حصہ تھا کہ یہ انسانوں میں بھی لینیج کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے, اور ان کا ایک کسی اہم پرومیننٹ لینیج سے کنیکٹ ہونا یہ ان کے لیے ایک پرائیڈ ہوتی تھی, ایک ان کے لیے شان ہوتی تھی. عرب کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں, دا عربن پیننسولا ان دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو جو اس عربن پیننسولا میں خاص طور پر اس پارٹ آف دا پیننسولا میں جو فیمس ٹرائب ملتا ہے وہ قریش کا ٹرائب تھا. سو اف یو ول بلڈ اے فیملی ٹری, سو یو ول اسٹارٹ فرام دا قریش ٹرائب, اور اگر پیچھے ہم نہ جائیں اور ہم اس کو ایک سمرائزڈ فارم میں بنانا چاہیں, تو قریش کا میجر ٹرائب تھا, اور قریش سے ہی پھر فردر یوں سمجھیں, میں آپ کو کٹ اٹ شارٹ کر کے بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. قریش سے ہی دو برانچز آف شوٹ ہوئی تھیں. قریش کے بعد تھا عبد مناف, اور عبد مناف کے پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ تین بیٹے تھے جس میں سے دو میجر ٹرائب بنے تھے. سو قریش کے دو میجر ٹرائب تھے جو بیسٹ لینیج کے ساتھ چل رہے تھے. ایک میجر ٹرائب تھا بنو ہاشم کا, اور ایک میجر ٹرائب تھا جس کو آپ کہتے ہیں بنو امیہ کا. سو بنو ہاشم اور بنو امیہ, بنو امیہ کو آپ جب ہسٹری میں پڑھیں گے, سو دیٹ واز بنو امیہ ابن عبد الشمس, دیٹ واز دا کمپلیٹ ٹائٹل, بنو امیہ ابن عبد الشمس. تو ایک یہ ٹرائب فردر سب ڈیوائیڈڈ تھا, اور ایک تھا بنو ہاشم. اچھا, اب یوں سمجھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں, سو دا میجر ٹرائب, جو سارے ٹرائب پھیلے میں, وہ سب قریش تھے, اور ان کے دو بہت سپر فائن لینیجز تھے, جو ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ تھا. ناؤ جسٹ سی دا ایڈوانٹیج آف دیز ٹو پیپل جو کہ ہسبینڈ وائف تھے. ابو لہب ہاشم کا گرینڈ سن تھا, ابو لہب کا لینیج بڑا اسٹرانگ تھا, تو ہاشم کا ڈائریکٹ گرینڈ سن تھا, اس کا پوتا تھا. ہائی اسٹیٹس تھا ان ٹرمز آف فیملی بیک گراؤنڈ, اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ پولیٹیکلی بڑا انفلوئنشل تھا. پھر جو اس کی بیوی تھی, جس کو جو کہ دوسرے انسان کے طور پر اس صورت میں مینشنڈ ہے, اس کی بیوی, اس کا نام آتا ہے عروہ عین سے, عروہ بنت حرب, حرب ہا سے, حلوے والی ہا سے, حرب, عروہ بنت حرب. تو عروہ بنت حرب اصل میں دوز آف یو ہو کین ایزیلی فالو می اسٹیپ بائی اسٹیپ, بنو امیہ کا بیٹا اصل میں تھا حرب, اور حرب کی بیٹی تھی عروہ بنت حرب. اٹ ول بی لائک دس, ٹھیک ہے. تو دو فیمس لینیجز تھے, بنو امیہ, بنو ہاشم. ہاشم کا پوتا جو تھا وہ ابو لہب تھا,
اور جو حرب کی بنتی ہے، عروہ بنت حرب کی بیٹی اور عبد شمس کی پوتی، وہ تھی ابو لہب کی بیوی، جس کا نام کیا تھا؟ عروہ بنت حرب، اور اس کا ٹائٹل تھا ام جمیل. ام جمیل، جمیل از فرام دا بیوٹی. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کا سیکنڈ ایڈوانٹیج تھا جو اللہ نے ان کو نعمت کے پوائنٹ آف ویو سے دیا تھا، کہ جس کلچر میں لینیج کی بڑی اہمیت تھی، اللہ نے ان کو بیسٹ لینیج بھی دیا تھا، اور جس کی وہاں پر بیسٹ لینیج ہوتا تھا اس کی سے ہوتی تھی، لوگ اس کی بات کو غور سے سنتے تھے، لوگ ان کو لک اپ کرتے تھے، لوگ ان کو فالو کرتے تھے. دیور لائک سیلیبریٹیز، لوگ ان کے فیشن کو فالو کرتے تھے، لوگ ان کے اٹھنے بیٹھنے کو فالو کرتے تھے. سو ہم میں سے ہر کوئی ان دو پرسنالٹیز کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی کو بھی، اور جو ان کو نعمتیں ملی ہیں اس کا جو ریفلیکشن ہماری زندگی میں ہے، ہم اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر کے ضرور دیکھیں. اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو الحمدللہ فزیکلی پرفیکٹ بنایا ہے. اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو خوبصورت بنایا، اور آپ میں سے کبھی کوئی بھی خاتون، کوئی بھی بچی یہ نہ سوچے میں تو خوبصورت نہیں ہوں. آپ میں سے ہر کوئی خوبصورت ہے. آن اے پازیٹیو نوٹ، گو اینڈ آسک یور مدر کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں. گو اینڈ آسک یور فادر کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، یا آپ کتنے خوبصورت ہیں. اپنے ماں باپ کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ میں کتنی خوبصورتی ہے. اپنے رب کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں گے. سو ڈونٹ فرگیٹ یو آر دا ماسٹر پیس آف اللہ سبحانہ و تعالی. اینڈ آن اے لائٹر نوٹ بٹ آن اے سیریس نوٹ آلسو، وہ خواتین جو کہتی ہیں کہ میں کوئی خوبصورت نہیں ہوں اس لیے مجھے پردہ نہیں کرنا، مجھے کیا ضرورت پڑی اپنے آپ کو چھپانے کی. سو جسٹ کیپ ون لائنر ان یور مائنڈ کہ ہر عمر کے اور ہر طرح کی عورت کو دیکھنے کے لیے باہر ہر طرح کا شیطان کے ٹریپ میں آیا ہوا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مرد موجود ہوتا ہے. یقیناً سارے مرد ایسا نہیں کرتے، بٹ ظاہری بات ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اپنے قرین کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں. سو ایوری ون آف یو از بیوٹیفل، ایوری ون آف یو ہیز بلیسنگس. ہم سب بھی اپنے اوپر ان ایڈوانٹیجز کو سوچیں. جو ابو لہب اور اس کی بیوی کو ایڈوانٹیجز نعمتوں کی شکل میں ملے تھے، ہمیں بھی ایڈوانٹیجز ملے ہیں. جو ابو لہب اور اس کی بیوی کو پوزیشن ملی تھی، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے کیپیسٹی میں کوئی نہ کوئی پوزیشن موجود ہے. سو ڈونٹ میک مس یوز آف یور پوزیشن. ان دونوں کا مسئلہ یہی تھا کہ ان دونوں کو بہت نعمتیں ملی تھیں، ان دونوں کے پاس ایڈوانٹیجز اللہ کی طرف سے بہت دیے گئے تھے. اینڈ جسٹ کیپ دا کلاس یسٹرڈیز کلاس ایسنس آف کفو ان مائنڈ. دونوں میاں بیوی، دونوں ہسبینڈ وائف میں بڑی زبردست ان دو اینگل سے آپ دیکھیں کمپیٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. کفو تھا دونوں میں، دونوں بیسٹ لینیج کے اور دونوں بیسٹ اسٹریٹا کے تھے، دونوں خوبصورت تھے، دونوں ہینڈسم تھے، دونوں جو تھے وہ ایک فیمس پرسنالٹیز کے طور پر معاشرے میں جانے پہچانے جاتے تھے. سو فرام سو مینی اینگل ان دونوں کے لیے کہا جاتا ہے دیٹ دے ور کائنڈ آف آن اے لیول آف میکسیمم سملیرٹی کپل. میکسیمم سملیرٹی آگے اور پڑھ لیں گے تو آپ کو ان کی سملیرٹی ان کی عادات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور زیادہ ویزیبل ہو جائیں گی. تو ایک پاور کپل تھا مکہ کا، اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک نون کپل ہونے کی وجہ سے، نعمتوں والا ہونے کی وجہ سے دے ول بی گریٹفل ٹو دیئر رب. بٹ انہوں نے اس کا اپوزٹ مظاہرہ کیا. سو دس واز دا سیکنڈ ریزن جو انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی. اپنی تمام ان نعمتوں کے، اپنی تمام ان جو جس کو آپ کہتے ہیں کریڈینشیلز کے باوجود انہوں نے اس تھوڑی سی کوشش کو کر کے بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی. عروہ کے لیے مشہور تھا، عروہ بنت حرب کے لیے، شی واز ویری ایروگینٹ وومن، ویری ایروگینٹ. اپنی پوزیشن کا، اپنے لینیج کا، اپنے والد کے لیڈر ہونے کا بہت استعمال کیا کرتی تھی. اگر کوئی اس سے نامناسب بات کرتا تھا تو اس کو سزا دلوانے کی طرف یا اس کو ریڈیکیول کرنے کی طرف فوراً بڑھتی تھی. شی واز ویری ایروگینٹ وومن جسٹ لائک ابو لہب، ہی واز ویری ایروگینٹ. اور اپنی جو ان دونوں کا بیسک مسئلہ کیا تھا کہ یہ اپنی خاندانی جو وجاہت تھی اس کو بہت فلانٹ کیا کرتے تھے. یاد رکھیے، نعمت مل جانے کے بعد نعمت پر شکر گزاری اختیار کرنا اور نعمت کو نعمت دینے والے کے مطابق استعمال کرنا، this is the criteria of a believer. نعمت کے دینے والے کے مطابق استعمال کرنا اور نعمت پر شکر کرنا، یعنی اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا. دس از دی کریکٹرسٹک آف دا بلیور. اور نعمت کو نعمت ملنے والے کے خلاف استعمال کرنا
اور اس کو فلانٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا از دا کریکٹرسٹک آف دا ڈسبلیور. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر بہت سی چیزوں کے اندر خود بخود بریک لگا لیں. ہمیں سوال شاید نہ پوچھنا پڑے کہ کیا اگر میں نے یہ کیا تو یہ میری نعمتوں کا فلانٹ ہوگا، بیکاز آپ کا دل آپ کو بتا دے گا. جب آپ کا دل رب سے کنیکٹ ہوتا ہے، جب آپ کا دل اللہ کے ذکر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، استفتی قلبک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تم تقوی پر آ جاؤ اور تمہیں فیصلہ کرنا ہو کہ کیا ٹھیک اور کیا غلط، جب تم آلریڈی تقوی کی راہ پر ہو، استفتی قلبک، تو اپنے دل سے پوچھو، وہ تمہیں مس لیڈ نہیں کرے گا، وہ تمہیں غلط نہیں بتائے گا. سو دس از دا پوائنٹ. نعمتوں کو فلانٹ مومن نہیں کرتا، نعمتوں کو بوسٹ مومن نہیں کرتا، نعمت کو نعمت دینے والے کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے. دیٹ واز دیئر ایشو، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی. یہ اپنی نعمتوں کا فلانٹ ہر ایک کے سامنے کرتے تھے، چاہے وہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے اتنی دولت اور مال نہیں دیا گیا اس کے سامنے بھی، اور چاہے اس کے سامنے بھی جس کو یہ ڈی گریڈ کرنا چاہتے تھے. ایون جو ان کے خلاف یا ان کی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتا تھا، ان کو بہت ان کے ساتھ روڈنس کا معاملہ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی یہ روڈنس وقتاً فوقتاً آپ کو سیرت میں نظر آتی ہے. یہ ان کا ایک میجر مسئلہ تھا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد رکھیے اسی ٹرائب سے تھے. دا مین ٹرائب واز دا قریش. آپ بھی قریش سے تھے، اور جو ہاشم کی اولاد تھی اسی ہاشم کی اولاد میں یاد رکھیں عبد المطلب تھے، اور عبد المطلب کے ہی جتنے بیٹے تھے انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، اور انہی میں آپ کے والد کے بھائی یہ ابو لہب تھا موجود. تو یہ پورا اس طرح سے فیملی ٹری تھا، آپ کی اپنی فیملی تھی. اس عروہ بنت حرب کے لیے اسکالرز کہتے ہیں اس کا نک نیم ام جمیل تھا. اور اگین شریعہ کے اصول کے مطابق ام جمیل اس لیے نہیں کہتے تھے کہ جمیل اس کی اولاد کا نام تھا، بلکہ یہ لٹرل میننگ میں ایسوسیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کو کہا جاتا تھا، بیکاز ایکسیپشنلی خوبصورت عورت تھی. جب اللہ تعالیٰ آپ کو حسن دے، جب اللہ آپ کو خوبصورتی دے، اس کو دین کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے. اور دین کے راستے میں خوبصورتی کے استعمال کا بیسٹ طریقہ ایک مسلمان مومن عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کا حسن اس کے محرم رشتوں کے لیے ہو، اس کی اپنی میل ملاپ کی ڈیسنٹ خواتین کے ساتھ ہو، اس کے اپنے گھر کے اندر ہو. یہ ہے اس کی خوبصورتی کا بیسٹ استعمال. وہ اپنی خوبصورتی سے نامحرم مردوں کی یا دنیا میں باہر موجود نیگیٹو لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہ بنے، اور وہ اس سے اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والی ہو، شکر کرنے والی ہو، اس کو فلانٹ کرنے والی نہ ہو. تو یہ ام جمیل کا مسئلہ تھا. پاور کپل تھا، لوگ ان کو لک اپ کرتے تھے. اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے تو یہ آپ کے وشس اینیمی بن کر سامنے آئے. دونوں کے دونوں ایسے مشرک تھے جو آپ کے شدید دشمن تھے. دیکھیں مشرک دو طرح کے ہوتے ہیں، اس وقت بھی مشرک دو طرح کے تھے اور آج بھی مشرک دو طرح کے ہوتے ہیں. کس سینس میں؟ اگر میں آپ کو اس پورے فلسفی کو، جو مشرک فلسفی ہے یا جو ڈس بلیور فلسفی ہے، وی ول انشاءاللہ ڈسکس دیز دا ڈفرنسز بٹوین مشرک اینڈ ڈس بلیور، دا مشرک اینڈ دا کافر انشاءاللہ وین وی ول ریچ ٹو سورۃ الکافرون. وہاں پر ہم یہ ڈفرنسز انشاءاللہ ڈیٹیل سے کریں گے. بٹ آن اے شارٹر نوٹ، یہ جو دو طرح کے مشرکین اس وقت بھی تھے اور دو طرح کے مشرکین آج بھی ہوتے ہیں. وہ کیا کیٹیگری ہے؟ ایک وہ مشرک ہوتا ہے جس نے اسلام کو یا کسی رسول کی دعوت کو یا اپنے وقت میں موجود صحیح دین کو سن لیا، جان لیا، اس کے کان پر اس کی آواز آ گئی، لیکن اس نے اس کی انٹائرٹی میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے آسمان والے رب کو الگ مانا، آسمان والے خدا کو الگ مانا، اور اللہ کے ساتھ اس نے اس زمین پر اپنے ساتھ اپنے دعاؤں کے لیے اور اپنی ہمبلنس شو کرنے کے لیے معبود الگ سے اور بنا لیے. یعنی ایک ایسا مشرک ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ معبود جھوٹے الہ بھی ایسوسیٹڈ رکھتا ہے. ایک وہ مشرک ہے. ایک مشرک وہ ہے جیسا کہ ابو لہب اور ام جمیل تھے. ان کے
ऑलरेडी ये बुतों की तो ज़ाहिरी बात है परस्तिश करते थे, वर्शिप करते थे। फिर रसूल अल्लाह की दावत इनके कान पर पड़ी, फिर इनके कान पर पता चला कि असल में सिर्फ और सिर्फ इबादत, बंदगी, इताअत सिर्फ अल्लाह की हो सकती है। तो इनका मामला क्या हुआ कि बजाय इसके कि ये अल्लाह को भी मानते रहते जैसा कि पहले मानते थे, और साथ साथ पहली कैटेगरी की तरह अपने बुतों की भी इबादत करते रहते, इन्होंने इससे ज्यादा वर्स्ट केस सिनारियो की तरफ कदम उठाया। और इनका मसला क्या था, इन दोनों का खास तौर पर, या इस कैटेगरी का, ये वो मुशरिक हुए जो इस्लाम के दुश्मन हो गए। कैसे दुश्मन हुए? इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी हो गई, और ये इनकी दुश्मनी की हाइट थी। रसूलुल्लाह से दुश्मनी इनकी हाइट थी नफरत में, इसलिए कि सख्त इंटेंसिटी से ये अल्लाह के रसूल से नफरत करते थे दोनों मियाँ बीवी। तो आज भी ये दो कैटेगरीज मुशरिकीन में हैं, एक वो जो अल्लाह को भी मानते हैं और साथ साथ जो है वो शरीक करते जाते हैं, और एक वो कैटेगरी मुशरिकीन की है जो अल्लाह को मानने के बावजूद रसूलुल्लाह से किसी न किसी किस्म का जो है वो ग्रज रखते हैं, इस्लाम के लॉस से ग्रज रखते हैं, मुसलमानों से ग्रज रखते हैं, उनको मुसलमानों से किसी न किसी लेवल की, किसी न किसी परसेंटेज की नफरत है। सो देयर विल बी ऑलवेज टू काइंड ऑफ मुशरिकीन जो कि ह्यूमैनिटी में रहे और रहेंगे। तीसरी रीजन, द मेजर रीजन जो कि स्कॉलर्स मेंशन करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह का गजब इन दो पर भड़का, वो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली था। अरब कल्चर के अंदर जहां लीनियज की बड़ी अहमियत थी, वहां अरब कल्चर के अंदर फैमिली में इंटैक्ट होकर रहना, फैमिली को जोड़कर रखना, फैमिली में सिला रहमी करना, कराबतदारी रखना, जिसको आप अरबी में मुरुवा कहते हैं, मीम रा वाहा, मुरुवा, ये अरब कल्चर की यूं समझ लें पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक थी। कदीम जमाने से अगर आप इनकी तारीख को स्टडी करें अरब्स की, तो आपको इनकी खूबी मिलेगी। इनमें बहुत सी बुराइयां थीं, यकीनन इनमें शिर्क बहुत था, इनमें जो था वो कत्लो गारत काफी थी, लेकिन जो इनकी खूबी के तौर पर आपको ऑलमोस्ट सब हिस्टोरियन मेंशन करते हुए नजर आएंगे, वो ये कि ये सिला रहमी में बहुत एहतियात रखते थे, रिश्तों में हुस्न सुलूक का बड़ा एहतमाम किया करते थे। यही वजह थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है, तो आप पढ़कर देख लें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत खुलकर की थी, लेकिन कुरैश के वो सारे कबाइल जिनका ताल्लुक बनी अब्दुल मुतल्लिब से और बनी हाशिम से था, इन्होंने आपकी कभी भी खुल्लम खुल्ला मुखालिफत नहीं की, बात नहीं मानी आपकी, लेकिन क्योंकि आपकी फैमिली थे बनु हाशिम, अभी बताया था ना, हाशिम जो था वो कुरैश का एक साइड का स्ट्रॉन्ग लिनियज था, और उमैया, बनु उमैया वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द कुरैश स्ट्रॉन्ग लिनियज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से आए हैं, बनु हाशिम ही के फैमिली ट्री में अब्दुल मुतल्लिब थे, और अब्दुल मुतल्लिब के बेटे अब्दुल्ला थे, और अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। तो आप स्टडी करेंगी तो आपको पता चलेगा, हिस्टोरियंस बताते हैं कि कुरैश के बाकी कबाइल ने रसूलुल्लाह की खुलकर मुखालिफत की, लेकिन बनी अब्दुल मुतल्लिब को अगर आप देखें तो ये जितना हाशिम ट्राइब था,